یہ علم تو ہوتی ہی اچھی چیز ہے، لیکن نہیں، یہی علم جس کی اچھائی نہیں بتا رہا کیونکہ وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اظہر من الشمس و ابین من الدہر، سورج سے زیادہ چمکتی ہوئی چیز ہے علم کی خصوصیت، لیکن جب یہی علم عمر ابن حشام کے پاس پہنچتا یا عمر ابن حشام کے پاس تو بدترین چیز بن جاتا۔ یہی علم جب عمر ابن حشام کے پاس پہنچا تو یہی علم کائنات کی بدترین چیز بن گیا، اور اتنی بدترین چیز بنا کہ اس کا نام بھی لوگ بھول گئے، اس کو ابو جہل کہنے لگے۔ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، دانشمند، پڑھا لکھا، علم کے اعتبار سے پورے جزیرہ نما عرب میں اس وقت 1400 سال پہلے اس کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ اتنا علم ہے کہ اس کا نام ہی ہے ابو الحکم، یہ حکمت کا بھی باپ ہے، لیکن نہ آج اس کا کوئی نام، اصلی نام عمر ابن حشام جانتا، نہ آج کوئی اس کا لقب ابو الحکم جانتا۔ ابو جہل کہہ دو فوراً لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس اشارہ کس کی طرف، علم کا پہاڑ، علم کا مجسمہ، علم کا سمندر، لیکن چونکہ جو علم اس کے پاس آیا وہ بدترین چیز کائنات کی بن گیا، اس لیے اس کا نام ہی ابو جہل بنا، علم کا نام جہل بنا۔ اور کیوں؟ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ تو پورا واقعہ میں کم از کم 100 دفعہ پڑھ چکا ہوں، اور اسکول کے اندر بچے بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن کیا جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ باٹم لائن یا پنچ لائن کیا، کہ وہ علم کے جو انسان کو خدا کی معرفت اور شریعت پہ عمل کرنے سے روک دے، وہ علم بدترین علم ہو جاتا۔ علم بہت اچھی چیز ہے، علم کے اندر خصوصیت ہی خصوصیت، لیکن اگر علم آپ کو خدا کی معرفت سے روکے، یا حکم خدا پہ عمل کرنے سے روکے، یا خدا کے مقابلے میں ضد پیدا کرے خدا کے مقابلے میں، تو وہ بدترین چیز بن جاتا ہے۔ بس یہ آج کا اصل موضوع یہ نہیں، کیونکہ آج جس امام معصوم کا تذکرہ ہونا، ائمہ طاہرین میں یاد رکھیے گا، مولا کے بعد علم کے اعتبار سے یہ امام سب سے اہم۔ بہت کم لوگوں کے ذہن ادھر جاتے ہیں، وہ تقریر کے دوسرے حصے میں یہ بات ہوگی۔ علم مثلا اچھی چیز بھی ہے، بری چیز بھی۔ جب مومن